بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا، ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک پوسٹر ڈالا تھا کہ زمانہ جاہلیت کا نکاح اور آج کا نکاح کیا برابر ہو گیا ہے۔ تو اسی ویڈیو میں جانیں گے کیا زمانہ جاہلیت کا نکاح اور آج کا نکاح میں مطابقت ہو گئی ہے، مطلب دونوں سیم ہو گئے۔ تو یہ پہلے میں حدیث پڑھوں گا، جب میں حدیث پڑھوں گا تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں جی ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 5127، کتاب النکاح کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی۔ تو آئیے حدیث پڑھتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آپ حدیث پاک پڑھیں تو درود پاک ضرور پڑھیں، مستحب عمل ہے۔ تو آئیے، میں نے اپنے یوٹیوب پہ بھی ڈالا تھا کہ درود پاک کہاں کہاں پڑھنا چاہیے، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ شارٹ والی ویڈیو میں ہمارے دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ دورہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ کتنی صورتیں تھیں نکاح کی؟ 4۔ بہت آرام سے سمجھاؤں گا آپ کو، کیونکہ حدیث پاک بھی ہے، ایک حدیث بھی ہم نے یاد کر لی تو الحمدللہ۔ حضور نے فرمایا جو حدیث کو یاد کرے اور لوگوں تک پہنچائے اس کا اللہ ہمیشہ چہرہ منور رکھے گا، اس کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ 4 صورتیں تھی۔ ایک صورت تو یہی تھی جیسے کہ آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کے زیر پرورش ہے لڑکی یا اس کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، جیسے آج کل ہم بھیجتے ہیں، پھر اس کا مہر دے کر اسے نکاح کرتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو پہلی صورت نارمل ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسی ہوتی تھی اور آج بھی ایسی ہوتی تھی، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے، تو سنت کے عین مطابق ہے۔ اچھا جی، اب دوسری صورت بتا رہی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا تھا ان سے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ایک آدمی اپنی بیوی، یہ دھیان سے سننا، ایک آدمی اپنی بیوی، اللہ اکبر صلو علی الحبیب، ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تو فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس سے منہ کالا کر لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس مدت میں شوہر خود اس سے جدا رہتا اور اس سے ہم بستری نہ ہوتا۔ پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہوتا جس سے اس نے منہ کالا کیا تھا، اس نے بعد اگر خاوند کی طبیعت چاہتی تو اس سے صحبت کرتا، اور ایسا اس لیے کرتے تھے کہ دوسری اپنی عورت کو دوسرے مرد کے پاس اس لیے بھیجتے تھے تاکہ ان کا لڑکا اچھا اور خوبصورت پیدا ہو۔ اللہ اکبر معاذ اللہ۔ نکاح سدبزا کہلاتا تھا۔ یہ نکاح کیا کہلاتا تھا؟ سدبزا۔ تو آج یہ جو دوسری صورت ہے اس کو میرے کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں آئی وی ایف جو نام چل رہا ہے، بیبی ٹیوب جو ہوتا ہے، شاید آئی وی ایف جسے کہتے ہیں، وہ دیکھ لیجئے اور یہ صورت دیکھ لیجئے۔ اس میں بھی دوسرے کا جو منی ہوتا ہے اس کو بھی ڈاکٹر وغیرہ عورت کے حمل میں ڈالتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہوں، تو یہی صورت یہاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہاں پر تو کھلا طور پہ ہو رہی ہے، وہاں پر یہاں جو آج کے دور میں ہو رہی ہے وہ بس آدمی موجود نہیں ہے، اس کی منی موجود ہے، بس یہ ہو رہا ہے۔ اب تیسری صورت یہ تھی کہ چند آدمی جو 10 سے کم ہوتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی عورت کے پاس باری باری جاتے اور ان میں سے ہر ایک اس سے ہم بستر ہوتا۔ پھر جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی تو وضع حمل کے چند دن کے بعد وہ ان تمام مردوں کو بلاتی، اللہ اکبر، اس موقع پر
ان میں سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے تو وہ ان سے کہتی کہ تم اپنے حال کو خوب جانتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ فرمانے کا مطلب ہے اب میں نے یہ بچہ جنم دیا ہے۔ پھر وہ کہتی عورت اے فلاں یہ بچہ تیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جس کا چاہتا نام لے لیتا، پھر وہ اس کا لڑکا سمجھا جاتا اور وہ شخص اس سے انکار کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے یوٹیوب میں ویڈیو دیکھی تھی کہ شاید ساؤتھ افریقہ کے لوگ تھے، تو وہاں ایسی ہوتا کہ جب وہ عورت سے ہم بستر ہونے جاتے تو جھنڈا گاڑ دیتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ جھنڈا گاڑ دیتے تھے تو وہاں پر کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ مطلب اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اندر صحبت ہو رہی ہے، معاذ اللہ، اور وہاں پر کوئی بھی مرد آ سکتا تھا۔ اگر جب تک جھنڈا ہے تب تک تو کوئی نہیں، اگر جھنڈا ہٹنے کے بعد کوئی بھی آ سکتا ہے مرد۔ تو وہی صورت یہاں پر آج بھی وہ ہو رہا ہے، آج کی بات کر رہا ہوں میں، آج بھی وہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کبھی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو یوٹیوب پہ آپ سرچ مار کے دیکھ سکتے ہیں یہ چیز۔ اب چوتھی جو صورت ہے وہ تو نارمل ہو گئی آج کے حالات میں، یہ تھی کہ بہت سے لوگ ایک فاحشہ عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو نہیں روکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ فاحشہ ہوتی تھی جنہوں نے اپنے دروازوں پر جھنڈا لگا رکھا تھا، اللہ اکبر، جو ان کے لیے امتیازی نشان کی حیثیت رکھتی تھی۔ جو کوئی بھی ان کے پاس جانے کی خواہش رکھتا ان کے پاس چلا جاتا۔ جب ان میں سے کوئی عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنم دیتی تو اس کے پاس آنے جانے والے سب لوگ جمع ہو جاتے اور کسی کیا فشاس کو بلاتے، وہ جس کے ساتھ بچے کو مشابہت دکھاتا، اللہ اکبر، اس کے ساتھ بچے کو لائق کر دیتا، پھر وہ بچہ اس کا بیٹا کہا جاتا۔ وہ آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ جو نشانی بتائیے چوتھی، یہ تو نارمل ہے، آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں اویا وغیرہ ہے، ہوٹل وغیرہ ہے، یہ علم ہے، یہ نشانیاں ہیں زنا کی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہم نے جو عنوان رکھا تھا اس سے بالکل یہ ملتا جلتا ہی ہے، آپ خود آپ جان رہے ہیں۔ تو اب آئیے حضور کی شان کیا تھی اس کے بعد۔ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا تو آپ نے جاہلیت کی تمام تعلیم کو کر دے، صرف اسے نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے حضور کی شان۔ حضور نے ہمیں اندھیرے سے نکالا، حضور نے ہمیں ہدایت کی طرف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آپ کو بتانی تھی۔ اللہ ان تین طریقوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو ایک سنت کا طریقہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے نکاح میری سنت ہے، تو جو میری سنت کو فالو کرے گا تو قیامت کے ساتھ تو حضور کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور اچھی لگی ہو آپ کو ویڈیو، کچھ جاننے کو ملا ہو تو ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔